گھر تو سب کو چاہیے ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ کے پاس اپنا گھر بنانے کے لیے زمین ہی نہ ہو تو پھر آپ کیا کیجئے؟ تو پھر مجبوراً لوگ جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہی رہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ عموماً سرکار نے وہ زمین کسی اور کام کی کی ہوتی ہے، یا نہیں بھی کی ہوتی ہے تو کم سے کم آپ کے گھر کے لیے اس نے نہیں سوچا ہوتا، اس لیے کہ آپ تو ایک غربت کی خط کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو پاورٹی لائن کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں ان غریبوں کے لیے سرکار نے سوچنا ابھی تک اس ملک میں شروع نہیں کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ان سے ووٹ مانگنے چلی جاتی ہے، یا بعض اوقات ووٹ بھی نہیں مانگتی، صرف بوٹ سے ہی کام لے لیتی ہے۔ جو لوگ ایسے جگہوں پہ رہتے ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اس لیے پرابلم میں ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں کہ وہ وہاں مفت میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان سے کسی نے پیسے ضرور لیے ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پیسے لینے کے بعد پھر دوبارہ پیسے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے تو بھتہ دیا تھا، کسی نے آپ کو بٹھایا، پھر اسی پارٹی نے آپ کو اٹھایا سرکار کے بل پہ اور نتیجے میں کسی اور کو دیا۔ جس مقصد سے وہ زمین مختص کی گئی ہوتی ہے وہ ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے آپ کو ہٹانے کے لیے، لیکن کیا وہ مقصد پورا ہوتا ہے؟ کراچی سرکولر ریلوے کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو سرکولر ریلوے کے آس پاس کی زمین پر بسایا گیا وہ مفت میں نہیں بیٹھے، انہوں نے وہاں پہ بیٹھنے کے لیے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی پیسہ دیا، پھر ان کو اٹھایا گیا، ان کے گھر توڑے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہاں سرکولر ریلوے بنے گی، اور ابھی بھی سرکولر ریلوے بننے کے دور دور تک کوئی آثار نہیں۔ ان لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئیں، وہ جس طرح رہ رہے ہیں، جس مسائل کا شکار ہیں، وہ آج ہم بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں، سیما ریاست صاحبہ موجود ہیں جو جن کا تعلق اربن ریسورس سینٹر سے ہے، اور وہ اربن ریسورس سینٹر میں پروگرام مینیجر ہیں، اور ہمارے ساتھ حاجی خان بادشاہ صاحب ہیں جو کراچی سرکولر ریلوے ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور سیما نے خاصا کام کیا ہے، ان کی ایک کتاب ہے جو سماجی مسائل کے حوالے سے ہے، جس میں بالکل ایک حصہ جو ہے انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے ہاؤسنگ کے حوالے سے، اور اس میں خاص طور پہ یہ جو KCR کا ایشو ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے، اور یہ اس لیے اس کو ڈسکس کر پائیں کہ انہوں نے جا کے ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھا، ان کا مطالعہ ہے اس حوالے سے، ان کا مشاہدہ ہے اس حوالے سے، اور ابھی ہم ان سے جب بات کریں گے تو اسی حوالے سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ کوئی بہت مزے کی تھیں، کہ جناب بڑے مزے سے پھسکڑا مارے بیٹھے تھے، اور اٹھتے وقت انہوں نے لوگوں کو تنگ کیا، یا ایسا نہیں تھا، وہ غریب لوگ تھے، غربت میں رہ رہے تھے، اور جب ان سے کہا گیا اٹھ جاؤ تو وہ خاموشی سے اٹھ بھی گئے۔ سیما آپ کیا کہتی ہیں؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ گھر جو ہے، آپ نے جو شروع کیا کہ گھر جو ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے، نہ صرف انسان کی بلکہ تمام تر مخلوقات کی بنیادی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ہو، چرند پرند کوئی بھی ہو، اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے اور اپنے حساب سے اس کو ایک چار دیواری چاہیے ہوتی ہے، ایک سپورٹ، ایک شیلٹر چاہیے ہوتا ہے۔ انسان کو بھی اپنی زندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے گھر، مکان، چار دیواری کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پرابلم تو یہ ہے کہ گورنمنٹ بجائے اس کے کہ اگر لوگ اپنے طور پہ گھر بنا رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کرے، وہ الٹا ان کے مکان توڑ رہی ہوتی ہے، جبکہ انسانی حقوق کا جو عالمی منشور ہے وہ یہی بات کہتا ہے کہ ریاست پابند ہے کہ وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کی ضامن ہو، اور اس فلاح و بہبود کی ضامن میں رہائشی حقوق بھی آ جاتے ہیں۔ اب آپ ہمارے یہاں صورتحال دیکھ لیجئے کچی آبادیوں کی، کہ کس حد تک فلاح و بہبود ہو رہی ہے، کس طرح سے مکان توڑے جا رہے ہیں، کیا ان کے رہائشی حقوق پورے ہو رہے ہیں۔ زمین کا ایک ٹکڑا سب کو درکار ہوتا ہے۔ لوگوں نے اپنے طور پہ گورنمنٹ کا انتظار نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو تو رہنا ہے، ان کو تو اپنے کاروبار و زندگی آگے بڑھانا ہے۔ لوگوں نے اپنے طور پہ مکانات بنائے، جہاں جہاں ان کو جگہ ملی، جیسے جیسے ان کو زمین ملی۔ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کی پروفائل اٹھا کے دیکھیے، آپ لوگوں سے بات کیجیے جو کچی آبادی میں لوگ رہتے ہیں، انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا بھی کیسے حاصل کیا ہے۔ کسی کو زیور بیچنے پڑے، کسی نے کمیٹیاں ڈالی ہیں، کسی نے کیا کچھ محنت کی ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے۔ تو یہ پے کر کے، ایک قیمت ادا کر کے وہاں پر بیٹھے ہیں۔ اب جب یہ وہاں بیٹھ گئے ہیں تو پھر آپ آ جاتے ہیں کہ آپ کو کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ آپ کو چلانا ہے، اس کو بحال کرنا ہے، جو کہ ہونا نہیں ہے۔ آپ نے بھی کہا کہ ہونا نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف یہ گورنمنٹ کی کلہ بازیاں ہیں کہ کبھی وہ وفاق کی طرف پھینک دیتے ہیں، کبھی وہ سندھ حکومت کی طرف پھینک دیتے ہیں۔
جائکا سے چلا، جائکا کے بعد سی پیک تک آئے، پھر سی پیک سے واپس لے لیا گیا، پھر دے دیا گیا. تو اتنی غیر یقینی صورتحال میں کیسے بن پائے گا؟ ہم قائد اعظم کالونی کی مثال لے لیتے ہیں. سپریم کورٹ میں جب جج صاحب نے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر ان کے مکانات مسمار کر دیے جائیں اور 1 مہینے میں کراچی سرکولر ریلوے چلائی جائے گی. یہ میں بات کر رہی ہوں پچھلے سال جون کی، پچھلے سال مئی 2019 کی میں بات کر رہی ہوں. اور 1 سال کے اندر ان مکینوں کو گھر دیے جائیں گے. لیکن 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آپ نے 15 دن کے اندر اندر تمام تر کارروائی تو کر دی، ڈسٹرکٹ سینٹر میں آپ نے آبادیاں تو توڑ دی. قائد اعظم کالونی کو آپ نے پورے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. وہاں پہ 80 گھر صرف اور صرف ملبے کی صورت میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود. آپ سوچیے 1 سال کے عرصے میں، جبکہ گورنمنٹ نے واضح طور پہ کہا تھا، جج صاحب نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم ان کو ڈیسینٹ وے میں گھر دیں گے. اب جب لفظ ڈیسینٹ وے آتا ہے تو اس کو آپ امیجن کیجئے کہ ڈیسینٹ وے میں کیا کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہاں تو کوئی ان کو پوچھنے نہیں آ رہا. عید بقرہ عید گزری، سارے تہوار گزرے، سارے موسم کی سختی گزری. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس وہ جو 80 گھر ٹوٹے ہیں، تو سوچیں اگر ایک گھر میں 5 لوگ بھی ہوں گے تو کتنے مکین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر لوگوں کے پاس ٹوائلٹ کی سہولت تک تو ہے نہیں. ابھی آپ نے سلائڈ دکھائی، تصویریں دکھائی، اس میں آپ ٹوائلٹ دیکھ کر اندازہ لگائیے. یہ پچھلے سال کی تصویریں ہیں، اب تو یہ بھی نہیں بچا ہوگا کہ کس طرح وہاں کی خواتین کہاں جاتی ہیں. مرد تو کام پہ چلے جاتے ہیں، ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، مسجد چلے جاتے ہیں. لیکن ہم اس ترقی کے دور میں صبح میں مسجد کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ خواتین ٹوائلٹ جا رہی ہیں. یہ کراچی جیسے شہر کی صورتحال ہے. باقی جو خواتین کے دیگر ایشو ہے کہ خواتین کے ساتھ چادر اور چار دیواری دونوں ہی منسوخ ہے. آپ بتائیے جو اپنی زندگی جو آگے بڑھا رہی ہے، خواتین کے ساتھ سارے نیچرل مسائل جو لگے ہیں، جو قدرت کی طرف سے اس کو دی گئی ہیں چیزیں، وہ تقاضے وہ کہاں پورے کرے گی؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ امیر اور غریب سب کے لیے ایک ہی قانون ہو نا. امیروں کے لیے آپ دوسرا قانون بنا رہے ہیں، غریبوں کے لیے آپ دوسرا قانون بنا رہے ہیں. بلکہ غریبوں کے لیے جو قانون ہے اس پہ تو آپ فوراً امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، آپ فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو امیروں کے لیے قانون ہے، ایک سروے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ KCR کی زمین پہ جو آبادیاں ہیں وہ 18% ہیں، 18% آبادیاں ہیں، باقی تمام تر جگہ کمرشل ہے. تو آپ 82 یا 88 کو چھوڑ کر آپ اس کے پیچھے پڑ گئے. جو ان کی آبادیاں ہیں آپ کو ان کو توڑنے کی فکر ہو رہی ہے. ان کو آپ نہیں دیکھ رہے جو زیادہ جگہ پہ لوگ بیٹھے ہیں، اس میں آپ کے پیٹرول پمپس ہیں، اس میں آپ کی فیکٹریز ہیں. آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا. لیکن صرف اور صرف یہ جو ہے غریب طبقے کی آبادیوں، کم آمدنی والے طبقے کی آبادیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو ہر چیز پیسہ دے کر حاصل کرتے ہیں. آپ کسی بھی کچی آبادی کو تو قانونی طور پر تسلیم، بے شک غیر قانونی ہے لیکن اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اس کو ایزیوم کر لیا گیا ہے کہ جہاں لوگوں کے پاس رہائش نہیں ہوگی ان کو رہنے کے لیے گھر تو چاہیے، ان کو جگہ تو چاہیے. آپ ریاست ان کو پرووائڈ نہیں کرے گی تو لوگ اپنے طور پہ رہیں گے، چاہے فٹ پاتھ پہ رہیں، چاہے جھگی میں رہیں. آج آپ دیکھیے کراچی شہر کا کیا حال ہونے جا رہا ہے. پلوں کے نیچے، انڈر پاس کے نیچے آپ کو جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں. یہ کراچی شہر کا تصور ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ آپ کو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو KCR سے بے دخل کیا گیا ہوگا اور پھر یہ تنگ آ کے کہاں جائیں؟ ایسے کچھ لوگ ہیں کیا؟ نہیں، ایسے لوگ پلوں کے نیچے تو جا کے نہیں بیٹھے ہیں. لیکن جیسے قائد اعظم کالونی کا میں نے بتایا، ڈسٹرکٹ سینٹر میں جو گھر توڑے گئے، قائد اعظم کالونی کا اس لیے بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ وہ پوری مکمل طور پہ توڑ دی گئی ہے. باقی جو ڈسٹرکٹ سینٹر کی آبادیاں ہیں، واحد کالونی اور موسیٰ کالونی وغیرہ، یہ جزوی طور پہ توڑی گئی ہیں، ان کے مکمل مکان نہیں ٹوٹے ہیں. لیکن یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں چلے گئے ہیں، کچھ لوگ کرائے پہ چلے گئے ہیں. اور اس سے جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں غربت میں مزید اضافہ ہوا ہے. پہلے ہی ہمارے یہاں بہت غربت تھی، بے روزگاری میں اضافہ ہوا اس لیے کہ وہ لوگ اپنے روزگار سے دور ہو گئے. فیکٹری علاقہ تھا چاروں طرف سے، ان کو روزگار اب دور پڑتا ہے. وہاں پر وہ خواتین وہاں ملازمت کرتی تھی، گھروں میں ماسیوں کا کام کرتی تھی، اسکولوں میں کام کرتی تھی. وہ سب ان کا ختم ہو گیا. بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے. پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے تو کہا کہ ملبے میں کتابیں دب گئیں، ملبے میں کتابیں خراب ہو گئی ہیں، بستہ نہیں ہے، یونیفارم نہیں ہے، وقت پہ ہم فیس نہیں دے سکے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو وہ لوگ جو ہے نا بکھر گئے ہیں. کہیں ایک جگہ پہ ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ وہیں پہ گئے ہیں. باقی کافی حد تک تو لوگ آپ کو ملبے پہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ملیں گے. آپ کسی وقت بھی جائیے، وزٹ کیجیے، وہاں پہ آپ کو لوگ نظر آتے ہیں. حاجی خان بادشاہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں جو پوری کی پوری بسی بسائی بستیاں اٹھ گئیں اور جو لوگوں کو رہنے کی اب جگہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کا مستقبل کیا ہے؟ یہ لوگ خود کیا سوچتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات کی تصدیق تو آپ نے خود کر لیا اور آپ نے فرمایا، اور جیسے آپ سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بسانے والے کون تھے، ان کو بسایا گیا، اور جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ بسانے کے بعد پھر یہ لوگ آپ کو ہٹا بھی دیتے اور پھر کسی اور کو بسائیں گے. یہ بات تو حقیقت ہے کہ 1970 سے بہت ساری آبادیاں جو ہیں، یہ پورا کراچی اس حال میں نہیں تھی جو آج 1 انچ زمین خالی نہیں ہے جس پر کوئی خرید سکے یا اس کو بنا سکے. جب یہ زمین اس وقت 13 گز تھی، یہ بادرآباد اور یہ ایل فارق کا علاقہ جو ہے یہ 13 گز میں لیز ہوا تھا. اس وقت ہمارے پاس 13 گز کا طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ 2-3 روپے روز دیہڑی ہوتی تھی، تو اس میں سے بچوں کو کھلاتے یا کوئی بچا کے گھر خریدتے. تو اس وقت اگر 13 گز میں گورنمنٹ سوچتی، وفاق سوچتی، یہ تمام جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں یہ سوچتے تو تھوڑے تھوڑے لوگ کہیں نہ کہیں آباد کرتے تو آج یہ نوبت نہ ہوتی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 16 کروڑ عوام جو ہے نا وہ کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں. یہ خام خیالی ان کے ہیں کہ یہ کچی آبادی. دوسری بات میں یہ عرض کر دوں آپ کے اس میں کہ جب تک ہم سب نے یہ کراچی جو جنت جیسے بنگلوں میں یہ بڑے لوگ رہ رہے ہیں اور ہمیں غلیظ یا کچی آبادی کہلا رہے ہیں، تو یہ جنت جیسے محالات بھی ہم نے بنایا، اس میں ہمارا خون پسینہ شامل ہے. جب یہ قریب ترین ہم لوگ آباد تھے تو اس وقت انہوں نے آباد کیوں نہیں کرایا؟ اور میں آپ کو ایک مثال دوسرا بھی دے دیتا ہوں کہ 2001 میں جو عمر کالونی جو شار فیصل کے اوپر ہے، یہ جب ان کے آرڈر ہوئے تھے 348 یونٹ لیز کی، تو اب یقین جانے کہ 2.5 دن کے اندر 32 لاکھ روپے لوگوں نے پیمنٹ کیا. اور اس میں ایسے خاتون تھے، ایسے لوگ تھے، بیوہ لوگ تھے کہ جو 500 روپے میں نے خود چاندہ کیا لوگوں سے اور ان کا چالان بھرے. تو چالان تو بھرے، ہم نے اس کے پیسے دیے. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم قبضہ گروپ، ایسا نہیں ہوتا ہے. جس کے پاس 40 گز جگہ ہے، جس کے پاس یہ عمر کالونی میں 8 گز کے بھی ایک مکان ہے جو صرف 8 گز ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پوری کچی آبادیوں کو صد کے دل سے سروے کیا جائے، ان کا رہنا سہنا، ان کے گھر کے اندر جو ایک کمرے کے اندر کتنے بچے سوتے ہیں. کرونا آئی تو کرونا کے لیے 6 فٹ کے فاصلہ، اس کے سمجھ اب ایک آدمی ایک کمرے میں 13 لوگ سوتے ہوں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچایا. اس کا حل یہ ہے، اور یہ حل جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے نکال کے دکھا دیے. سپریم کورٹ اچھا، نے 9 مئی کو ایک چیز مجھے بتائیے، آپ نے کہا کہ کراچی شہر میں جو کچی آبادی کی آبادی ہے وہ کتنی 13 کروڑ کے قریب آپ نے کہی؟ نہیں، 16 تو کروڑ میں 13 پورے پاکستان کی بات کر 16 رہا ہوں. کروڑ ہاں، 16 کروڑ جو ہے 700-800 کچی آبادی کراچی کے اندر موجود ہے. اچھا کراچی یہ کے کتنے اندر لوگ یہاں رہتے ہیں؟ 700-800 کچی، لیکن ان کو کچھ کو لیز ملا، کچھ کس حال میں، کچھ کس حال میں ہے اس کو تو چھیڑا بھی نہیں جا رہے. ہم بھی اس کا مسئلے کو نہیں اٹھا رہے، لیکن یہ جو 28 آبادی ہیں سرکولر ریلوے کے زد میں جو آ رہے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں جو تسلیم شدہ چیز ہے. 4653 لوگوں کو آباد کیا جائے اور اسی پر یہ اپنا سرکولر چلوائے. مزید توڑوانے کی، مزید گرانے کی کون سی نوبت آئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سرکولر ریلوے میں شامل نہیں تھی، کے سی آر میں شامل نہیں تھے، تو انٹیار کالونی میں جو کے سی آر میں بھی نہیں ہے، اس کا سروے بھی نہیں ہوا، اس کو گرانے کے لیے آ گئے تھے اور کہنے لگے کہ جی 50 فٹ ہم گرائیں گے، باقی کو نہیں چھیڑیں گے. تو اس کی ضمانت کیا ہے؟ کوئی بھی سیاسی گورنمنٹ، کوئی بھی سیاسی پارٹی اس ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نے مان لیا ہے، 6 آبادی کو گرایا گیا، اس پر اب تک 1.5 سال ہو گئے سرکولر ریلوے ان سے نہ چلا سکے. نہ چلائے، یہ ان کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. خود فرماتے ہیں کہ جی پیسہ نہیں ہے. جب پیسہ نہیں ہے تو سپریم کورٹ کو ہمارے کو گرا کے یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں یہی پیش کر دیتے کہ جی آج ہم نے اتنی آبادی گرایا، مزاحمت ہوئی، کسی نے توڑنے نہیں دیا، کسی نے کیا. سپریم کورٹ کا بھی کام ہے کہ ان کو اتنا سختی کے ساتھ آرڈر کر دے کہ بھائی جو آپ کا حکم ہے ہم اس سے تجاوز نہیں کر رہے. 9 مئی 2011 کو ہمارے کو گرانا شروع کر دیا تھا، 17 رمضان کا مہینہ تھا. اس وقت سے لے کر آج دن تک وہ تمام لوگ اس بلبے کے اوپر ہیں.
مرد حضرات تو کئی مسجد جا کے وضو بنا لیتے ہیں، کئی استنجا کر لیتے ہیں، لیکن خاتون لوگ پڑوسیوں کے گھر جا جا کے وہ بھی پتنگ آ گیا ان سے۔ تو یہ ہمارا گزارش ہے تمام یہ 22 کروڑ عوام سے کہ ان غریبوں کے لیے سوچے، ان کو آباد کیا جائے، ان کو متبادل۔ جمعہ گوٹ طے شدہ زمین تھی، وہ کون کھا گیا، کہاں غائب ہو گیا، زمین پھینک گیا، سمندر میں پڑ گیا، کیا ہوا؟ وہ اتنا ایکڑ زمین اس پر تمام لوگ اگری تھے، اس میں بنا کے گھر دے اور ان لوگوں کو وہیں شفٹ کرایا۔ اگرچہ ہمارے نوکری بادرآباد میں، لے مارکیٹ میں اور صدر میں، لیکن آنے جانے کے لیے دور تو ہو جائیں گے، لیکن کم سے کم اپنا گھر تو ہو جائیں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے عام خاص طور پر اگر یہ لوگ یہ جتنا درکار ہے سرکولر ریلوے کے لیے باقی آبادی کو لیز دیا جائے تو ریلوے کے پاس پیسہ بھی آ جائے گا اور لوگوں اپنے مکان کے مالک بھی بن جائیں گے۔ کس طریقے سے بنائے، زیور بیچے، کسی سسر سے لے، داماد سے لے، کچھ نہ کچھ تو بنائیں گے۔ دیکھو 1970 میں جی اکیلا تھا، اس وقت میرے بہت سارے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، تو ان کے بچے جوان ہیں، تو ایک آدمی جب شادی کرتے اس کے لیے تو ایک کمرہ چاہیے۔ 13 بچے تو ایک کمرے میں پھر بھی نہیں سلا سکیں گے نا۔ یہ سوچنا یہ ہمارا سیاسی قائدین کا ہے، ان لوگوں کا ہے۔ جیسے میں نے ایک دو دفعہ کہا بھی تھا کہ جب آپ 50 لاکھ گھر بنائیں گے تو اس 50 لاکھ گھر میں سے متاثرین کو پہلے فرصت میں لے لیں، ان کے لیے گھر بنا کے دے دیں اور وہ 50 لاکھ گھروں میں سے ان کو ڈیٹیل کر لے۔ جی میں سیما سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا۔ سیما، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت، ایک تو یہ کہ لیگل سٹیٹس وقت کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے پچھلے سال یہ فیصلہ دیا تھا، اب 1.25 سال سے زیادہ گزر چکا ہے اور جی بلکہ 1.5 سال ہونے والے ہیں۔ تو 1.5 سال آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کیا کوئی اس پہ کوئی لیگل ایکشن کیا گیا جا کے؟ اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر جا کے شور مچایا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بنا ہی نہیں رہے، ہم کو خواہ توڑ دیا، پھر اس کو وہ ٹرن اراؤنڈ کریں یا کچھ کریں، مگر کچھ کیا لیگلی وہ کوئی ایکشن لیا ہاں لوگوں نے؟ جی، لوگوں نے کیا، سول سوسائٹی نے کیا، متاثرین نے کیا ہے، پریس کانفرنس کی گئی ہیں، ریلی نکالی گئی ہیں، جج صاحب کو خط بھی لکھے گئے ہیں اور کافی خط لکھے گئے ہیں متاثرین کی طرف سے، لیکن کسی بھی چیز کا کوئی جواب، کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اور اب ان کی افسوس تو یہ ہے کہ اب ان کی آباد کاری پہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ متبادل دیا جائے گا، اب متبادل پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے۔ گویا کہ جو کچھ انہوں نے باتیں کی تھی کہ ڈیسنٹ وے میں آپ کو آباد کیا جائے گا، وہ سب کچھ فراموش کر چکے ہیں۔ اچھا، تو اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے آپ کے خیال میں جو جس میں عدالت لے جایا جا سکے اور بات کی جا سکے، عدالت سے کوئی فیصلہ تو لیا جا سکتا ہے ان کے حوالے سے؟ ایک فیصلہ موجود ہے کہ سال بھر میں ان کو بسایا جائے، سال بھر گزر جی گیا، نہیں بسایا گیا، یہ تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہے جو حکومت نے کیا ہے، تو جا کے شور مچایا جائے۔ اچھا، پھر اسی سال بھر بسانے والا جو آپشن ہے اس میں بیچ میں بجٹ کا بھی آیا، ایک بجٹ آیا، پھر سال بھر ختم ہونے پہ دوسرا بجٹ بھی آیا، اس میں کہیں مختص کیا گیا ان کے بسانے کا کچھ؟ اگر نہیں کیا گیا تو اسی ڈاکومنٹ کو لے کے پہلے تو عدالت چلا جایا جائے۔ اتفاق رائے نہیں ہو رہا، وفاق کا اور سندھ حکومت کا اس میں اتفاق رائے نہیں ہو رہا، مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ جو متاثرین ہیں ان کا ٹائم خراب ہو رہا ہے اور یہ ان کو مزید غربت آ رہی ہے، ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اچھا، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کوئی وے آؤٹ ہوگا، کوئی راستہ نکلتا ہے؟ جو لوگ سنجیدہ لوگ ساتھ میں شامل ہیں ان کے، اور ان کی رائے کیا بنتی ہے؟ آپ میں حاجی بادشاہ صاحب سے جاننا چاہوں گا۔ حاجی خان بادشاہ صاحب، آپ بتائیے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، راستہ نکلے گا کیسے؟ آپ کی ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ ہے اپنی جگہ اور بالکل صحیح ہے کہ بھائی گھر تو ملنا چاہیے، لیکن جب نہیں ہو رہا تو کیا کیا جائے؟ کوئی راستہ نظر آتا ہے؟ دیکھیے سیاسی اگر حکومت مانے؟ جی یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ نے کام آسان کر لیا تھا، اور اگر کوئی چاہے تو یہ آسان کام انہوں نے بنا لیا تھا کہ بھائی ان کو متبادل دو، پھر ان کو ڈر کس بات کی ہے؟ توڑنے کے لیے تو حکم مان لیتے ہیں لیکن آباد کرنے کا حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے، ہم سپریم کورٹ کا ہی دروازہ کٹکھٹائیں گے، اور انشاءاللہ 2-4 روز میں ہم مزید خط لکھیں گے سپریم کورٹ کو کہ ہمارے حق میں اگر سپریم کورٹ ایسا بھی فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ بھائی ان کو کچھ نہیں دینا، پھر بھی ہم پاکستانی اپنا سپریم کورٹ کے آرڈر کو مانیں گے، لیکن ان سے بھی منوائیں یا آپس میں بیٹھ کے وہ جھگڑے کو ختم کر لے۔
اس جھگڑے کے اندر ہمیں پسل رہے، ہمیں پریشان کر رہے۔ قائد اعظم کالونی کے میں آپ کو ایک واقعہ بناؤں، ایک آدمی آئی ٹیسٹ تھا، لکھتا تھا، وہ بناتا تھا، لیکن اس وقت اس کی بیوی 6,000 تنخواہ پرائیویٹ اسکول میں لے رہی ہے، ایک کمرہ تھا، لیز مکان تھا، اس کے لیز کے کاغذات ان کے پاس موجود، ان کو بھی گرایا گیا۔ تو وہ 6,000 پہ تو ان کا گھر کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، برابر میں انہوں نے 10,000 کا مکان کرایہ پر لیا، تو ان کا بھائی ان کے خرچ برداشت کر رہے۔ ان کو کہیں سے ہم نے خیمے دلوائے، کہیں سے جو ہے نا وہ اپنا راشن دلوائے، کہیں سے اتنا سارا صدمہ آیا، رمضان کا بھی، گرمی کا بھی، کرونا کا بھی۔ کوئی گورنمنٹ یہ نہیں پوچھتے کہ جو ادھر ادھر ہم خرچ کرتے ہیں، ادھر جا کے جو لوگ پریشان حال ہے ان کو امداد دے۔ تو گھر تو ہم انشاءاللہ ان سے لے کے رہیں گے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان آباد کرنے میں ہمارا ان سے زیادہ ہاتھ ہے، اور ہم نے اس کراچی کو اپنا شہر سمجھتے، اپنا ماں سمجھتے، تو اپنے ماں کا ہم حفاظت بھی کریں گے۔ اور کوئی بھی اگر پرندہ ہو، اس کا چچلے کو بھی کوئی چھیڑتا ہے تو وہ اتنا شور مچاتے اور اس پر اوپر سے حملے کرتے کہ بھائی ہمارا گھر کو نہیں گرانا، ہمارا گھر کو نہیں گرانا۔ پھر ہم انسان ہیں، آپ کی خدمتگار ہے، آپ کے کام کرنے والے ہیں، آپ کے ڈرائیورنگ کر رہے، آپ کی چوکیداری کر رہے، آپ کے لیے جو ہے نا مالی کا کام کر رہے، پھول پتیاں لگا رہے، گیٹ کھلوا رہے، آپ کے بچے اسکول لے جا رہے، لے کر آ رہے، اب اتنے وفادار لوگ ہیں۔ پھر ایک گھر کا حق نہیں بنتے پورے پاکستان میں، ہر پاکستانی کا چھت کے نیچے رہنا اس کا بنیادی حق ہے، تو یہ حق ہمیں دیا جائیں۔ اور آپ کی اس پلیٹ فارم سے ہم ان سے گزارش کریں گے، پیپل پارٹی والوں نے کچھ یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بیٹھیں گے اور آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل کریں گے۔ سپریم کورٹ سے کسی ذریعے سے یہ اپیل پہنچائیں کہ بھائی جو گرایا گیا پہلے اس کو آباد کرے، اس سے مزید گرا لے۔ اگر سرکولر ریلوے چلتی تو یقین جانے ہمارا پریشانی کوئی نہ ہوتا، ہم اتنے خوش ہوتے کہ پاکستان کی عوام، کراچی کی عوام خوش ہو جاتے، تو ہمارا گھر ٹوٹ جاتے، ہم ملبے پہ رہتے، جس جگہ پر بھی رہتے ہم خوش ہو جاتے۔ لیکن سرکار نے ریل بھی نہیں چلائی، اور اوپر سے ہمارے گھر توڑوائے اور مزید توڑوانے کے لیے آ رہے۔ اس بارش کے اندر جو نقصانات ہوئی ہماری، اس کسی کا کمپیوٹر کا دکان تھا، کسی کا کیا دکان، اتنا لوگ تباہ برباد ہو گئی۔ یہ 4-6 دن کا جو بارش تھی اس میں تباہی ہو گیا لوگوں، تو اس تباہی کے بھی گورنمنٹ کا کام تھا کہ ان کی مدد کرے، اگر اس کا 6 لاکھ کا نقصان ہو اس کو 6 لاکھ دے دے۔ یہ جو مدد کے گورنمنٹ کہہ بجائے رہی ہے، مزید ہم کو غربت پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، جی، جو گورنمنٹ مزید میں لوگ غربت ہیں پہ لے جانا۔ جو کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو، بہت سی سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سے دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ سیما، آپ نے دیکھا ہے، ان کے حالات بھی دیکھے اور ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ایکچولی ہیں؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے وعدے کیے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا ہے؟ دونوں کی اگر کوئی لسٹ ہمیں مل سکے، جو لوگ واقعی ساتھ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں، متاثرین تو ظاہر ہے وہ تو آواز اٹھا ہی رہے ہیں، سول سوسائٹی ان کے ساتھ ہے، NGOs کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور سیاسی پارٹیوں میں جماعت اسلامی ہے جو اس موقف کو آگے لے کر چل رہی ہے۔ البتہ پیپلز پارٹی نے وعدے کیے ہیں، بلاول بھٹو کا بھی بیان درمیان میں آتا رہا ہے کہ پہلے ان کی ریہیبلیٹیشن ہو، ان کی آباد کاری کی جائے۔ یہ 2 پارٹیاں ہیں جن کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ لیکن اس وقت جو ملکی سیاست میں 2 بڑی پارٹیاں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، ان میں سے کسی نے آگے بڑھ کے کچھ نہیں کیا، نہ ایسا کچھ نہیں، PTI نے کچھ کیا ہے، نہ نون لیگ نے، دونوں ان کے ساتھ نہیں، نہیں ہیں۔ دونوں میں سے کسی نہیں۔ اچھا اچھا، آپ نے سول سوسائٹی کا ذکر کیا، سول سوسائٹی میں کون سے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں؟ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو NGOs میں ہوتے ہیں، باقی جو انفرادی حیثیت میں اس شہر میں اپنا ایک اسٹیٹس رکھتے ہیں، اپنا ایک رتبہ رکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس میں ڈاکٹرز ہیں، استاد ہیں، ریسرچر ہیں، شاعر حضرات بھی ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک پارٹی ہے جو آگے بڑھ کے، جس میں ان کی بات آگے لے کر گئی ہے۔ انہوں نے قائد اعظم کالونی کا وزٹ بھی کیا ہے۔ جی اچھا، اور جو سول سوسائٹی کا ذکر کر رہے ہیں اس کی سوچ مختلف ہے، وہ لوگ ہیں جو ترقی پسند لوگ ہیں۔ ترقی پسند سیاسی جماعت کوئی نہیں آئی ان کے ساتھ، اور جو NGOs میں لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ترقی پسندی کا جھنڈا لے کے آئے ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس وقت ترقی کہا پسند ہیں جائے یا کہ انسانی رائٹ انسانی رائٹ حقوق پہ اور بات دونوں کرنے طرف والے؟ کھڑے ہیں۔
ترقی پسند سے زیادہ تو یہ کہا جائے کہ جو لوگ انسانی حقوق پہ بات کرتے ہیں NGOs میں، وہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہی بات ہے کہ دائیں بازو اور بائیں بازو دونوں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جی لیکن مسئلہ ان کا ابھی بھی حل نہیں ہو پایا ہے. اس لیے اوپر سے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے نا، سپریم کورٹ تک ان کو نہیں پہنچنے دیا جاتا ہے، وہاں تک نہیں ہو پاتی یہ بات، باوجود اس کے کہ لوگ بار بار کوشش کر رہے ہیں. اوپر ان سے کا ان کا آرڈر کیا کوئی یا ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی وکیل ان کے ساتھ کھڑے ہو، کوئی بڑا وکیل آ کے ان کے کیس کو تیار کرے اور جا کے بات کر وکیل سکے؟ تو ہے، وکیل وکیل تو جی، رہنا ہمارے ہے. پاس ہے اور بڑا وکیل ہے. کون وکیل صاحب ہے؟ فیصل صدیقی صاحب ہے. ٹھیک ہے. تو تو اگر فیصل صدیقی جو ہے، فیصل صدیقی نے کے کریڈٹ پہ جو بڑے کیسز ہیں اس میں جو علی بالکل فیکٹری فائر کے کیس میں لوگوں کو کمپنسیشن دلانے والا ہے وہ ہے، جی اس کا ان کا ڈفرینٹ قسم کا وہ رہا ہے بیک گراؤنڈ، غریبوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے، امیروں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے، لیکن وکیل اچھے ہیں. تو کیوں جی آگے بات نہیں جا رہی ہے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ، سپریم کورٹ میں جی کیوں شکریہ. سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے؟ حاجی صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی جی، سنوائی تو کیوں نہیں ہو ہم پا رہی؟ پہلے فون کیا تھا تو اسلام آباد میں تھا، جی تو رات کو پہنچنے کا تھا. تو یہ جو کا واقعہ ہے ان کے پاس جیسا بھی وہ ٹائم دیتا ہے تو ہم ان ٹھیک کے ہے. پاس جا کے یہ پورا صورتحال ان کے سامنے رکھیں گے. اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور انشاءاللہ توقع ہے کہ یہ ہمارا کیس جو ہے یہ سیاسی بنیاد پر نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے حل ہوگا. اور یہ فیصل صدیقی صاحب جو ہے نا یہ انشاءاللہ مخلص بھی ہیں اور اخلاص بھی ان کے اندر ہیں، اور بہت بڑی ہستی ہے، اور ہمارا دعا بھی ان کے ساتھ ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا کیس لڑیں گے. ہمارا آواز اگر سپریم کورٹ تک پہنچ گیا نا، سپریم کورٹ خود بخود ہمارے حق میں فیصلہ دے دے گی انشاءاللہ، اس میں سول دیر نہیں سوسائٹی لگی. کے جو سول سوسائٹی کے جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، سیما کچھ نام اگر آپ بتا سکیں جو جو لوگ ہیں ان لوگوں کے نام لیں اگر. جی بالکل. اس میں جو ہے کرامت علی ہیں، جی مناز رحمان صاحبہ ہیں، نام تو بہت ٹھیک ہے. سارے ہیں، اس کا نام لوں ہاں میڈم. مناز رحمان صاحبہ ہیں، انیس ہارون صاحبہ ہیں، فرحت پروین ہیں، نغمہ اقتدار ہیں، ناصر منصور ہیں، خضر قاضی خضر ہیں، اسد اقبال بٹ صاحب ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہیومن رائٹس کمیشن کے. پھر احمد صاحب ہے. جی ٹھیک ہے. کرامت صاحب کا میں نے نام لیا، کرامت صاحب اچھا، ہیں. یہ جو ہیں یہ کراچی کی سول سوسائٹی کے وہ لوگ ہیں جو بیسکلی جو جو آرگنائز سول سوسائٹی ہے اس کا بڑا حصہ ہیں بڑا حصہ اور ہمیں راستہ دکھاتا ہے. اور راستہ دکھاتے ہیں یہ، اور ان کی بات کو حکومتیں سنتی بھی آئی ہیں، خاص طور پہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تو خاصی حد تک اب ان لوگوں کی بات کو سنتی ہے. تو جی اس کا مطلب ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے آگے بڑھ کے ان سے بات کی ہے اس میں سول سوسائٹی کا پریشر تو کسی حد تک کام آ رہا ہے، اور شاید پیپلز پارٹی خود بھی یہ سوچتی ہو کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن مسئلہ حل ہوگا اس وقت جب وفاق پہ جا کے بات ہوگی. لیکن تو جب ہم نے یہ اپنا پریس کلب میں مظاہرہ کیا تھا ایک جی ڈیڑھ سال پہلے، تو جی اس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اور بہت بڑا مظاہرہ تھا جی ہاں، جس مجھے میں یاد 4 وزیر بھی لے کر آئے سول سوسائٹی والے. سید غنی ہے. صاحب بالکل. اس میں سر فہرست تھے، اس وقت کچیا بازی وہ بلدیات کے وزیر تھے. جی تو لیکن اس کے بعد وہاں تو بات انہوں نے اچھی کی ہے، لیکن آگے چل کے اس پر عمل درآمد نہ ہو تو یہ ہمارا گلہ ہے سیاسی قائدین سے کہ بھائی بیٹھ جائیں اور اس کا کوئی حل نکالے. لڑنا جھگڑنا حل نہیں ہے اس کی. اس جو کا کے حل سی آر یہ کا ہے کیس ہے، میرے خیال میں کے سی آر کا کیس، وہ زمین جو ہے وہ وفاق کی زمین ہے، وہ صوبے کی زمین ہے نہیں. نہیں، اور وفاق نے یہ یہ کہا کہ سندھ جی گورنمنٹ ان کو زمین لے کے دے. اچھا. اور کٹھی پہاڑی کا جو سلسلہ تھا ان کو بھی پیسے دیے گیا تھا، ان کے پاس بھی کاغذات نہیں تھے. لائنز ٹھیک ایریا ہے. سے جو اٹھایا تو محمود آباد میں ان کو بسایا 120 گز کا پلاٹ دے کے. جی ہاں. جو جی لانڈی اور پورنگی کو جو ملا رہے وہ پل کے نیچے جو آبادی تھی ان کو بھی آباد کیا گیا. جو ٹھیک ہمارے ہے. کٹھی پہاڑی کا یہ تمام لوگ یہ ریکارڈ، لیاری ایکسپریس سب سے مین جو سب چیز سے تھی وہ بڑا، لیاری بالکل ایکسپریس. بالکل. لیاری تو یہ ایکسپریس کا اتنا مسئلہ انہوں نے حل کرایا. یہ تو ابھی چھوٹا سا مسئلہ ہے، 4653 ایک کالونی چاہیے، اور اس پہ ٹھیک ایک ہے. تجویز ہم دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ پارک پہ جیسے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے پارکوں کو خالی کروائے، لیکن غریب آباد اور یہ جو گلبرگ کے درمیان میں غریب آباد قائد اعظم کالونی کے اندر ایک پارک ہے بہت بڑا، اس کا گلبرگ
تعاون اس لیے پیسہ نہیں لگاتے کہ جی یہ تو استعمال کریں گے غریب آباد لیاقت آباد استعمال کریں گے. لیاقت آباد تعاون کا وہ ہے نہیں. استعمال میں تو قریب ہے لیکن وہ استعمال وہ پیسہ وہ نہیں لگاتے, یہ بھی نہیں لگاتے کہ یہ اس تعاون کا ہے. تو اگر وہ چیز جیسے ویران ہے اس میں لوگ کچرے ڈال رہے, جو مرغی بیچنے والا مرغی مر جاتے وہ اس میں ڈال دیتے, گدھا مر جاتا ہے اس میں ڈال دیتے, اور کچرے گملے ڈال دیتے ہیں. تو اس یہ سے کتنا بڑا بہتر ہے کہ علاقہ ہے؟ یہ کتنا یہ بڑا یہ علاقہ ہے؟ یہ 2-3 آبادی اس میں آباد ہو سکتی ہیں. اس میں اگر گھر بنا لے خوبصورتی کے ساتھ تو قائد اعظم کالونی اور غریب آباد, یہ جو جتنے لوگ گرائے گئے 5-6 آبادیوں کے, یہ آسانی سے آباد ہو سکیں گے. اور ان کو لیز مالکانہ حقوق دے دیا جائے تو 2-3 منزل بنا لیں. قائد اعظم کالونی کی میں بات بتاؤں, جو بچی قائد اعظم کالونی کے اندر پیدا ہوئی تھی آج وہ نانی ہے اس وقت. تو یہ کوئی کم عرصہ تو نہیں ہے, 2 دن میں تو نانی نہیں بنتا ہے. جب صحیح وہ بات. پیدا ہو گئی, وہ جوان ہو گئی, اس کی شادی ہو گئی, پھر اس کی بیٹا بیٹی پیدا ہوئے, اس کے بچے پیدا ہو گئے, تو پھر کافی عرصہ چلتا ہے نا اس میں. تو یہ تمام چیزیں حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. صرف وہ اس وقت مجلس کے سامنے تالیاں بجانے کے لیے بات نہ کرے, سنجیدگی سے سوچے کہ ان لوگوں کو آباد کرانا ہے, یہ ہم میں سے ہیں, ہمیں ووٹ دیتے ہیں. دیکھو جو صدارت کی کرسی پر ہے, تو کل جو گرایا گیا یہ انہوں نے ادھر سے الیکشن لڑی. عمران خان صاحب کا حلقہ وہ یہی تھا جو قائد اعظم کالونی. تو یہ اپنے حلقے کا بھی ان لوگوں کو خیال نہیں ہے کہ بھائی یہ جہاں بڑا بڑا ایسا سوال ہے جو جب کبھی وقت پڑے گا تو وقت ان سے پوچھے گا کہ آپ ان کے تھے یا نہیں تھے. اور یہ اپنے ایمان سے یا تو سچ بول لیں گے یا سچ مانیے وہاں بھی کوئی یو ٹرن لیں گے. میں حاجی خان بادشاہ صاحب کا اور سیما لیاقت صاحبہ کا, آپ دونوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خواتین حضرات, یہ بالکل ایسا ایشو ہے جو جس کو جب اگر جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کا دل ہل جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے پاس گھر نہیں ہے, گھر تھا اور گھر نہیں ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ ایسے ہی آ کے آج بیٹھ گئے تھے, جیسا کہ حاجی صاحب نے بتایا کہ 3 نسلیں 4 نسلیں وہاں رہی ہیں, ان کے وہ گھر تھے. آپ کہتے ہیں کہ لیگلی ان کی جگہ نہیں تھی, معاف کیجیے گا, یہ زمین آپ کی ساری لیگیلٹیز پیدا ہونے سے پہلے سے پائی جاتی ہے اور انسان اس سے بھی پہلے سے پایا جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. یہ سوچنا کہ ہم نے آج یہ قانون بنا لیا اور جس کے تحت ہم نے قبضہ کر لیا اور چونکہ ہم سرکار ہیں لہٰذا ہم طے کر لیں گے, انسان اور زندگی ان سب سے برتر ہے. سوچ سمجھ کے ہم اپنے قوانین بنائیں اور سوچ سمجھ کے ہم ان پر عمل کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.